بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی۔ ایام طفولیت میں اعجازی قدروں کا ظہور، احسان کا بدلہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کا بھی ہم پر احسان تھا ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اس کے احسانات کا بدلہ دیں گے۔ حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سال تک خوب دل و جان سے خدمت کی، دودھ پلایا، محبت اور پیار سے پالا، ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ کی خدمت و احسان کا سلسلہ شروع ہونے سے بھی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر داخل ہوتے ہی پیشگی سب بدلے چکا دیے کہ قدم رکھا اور اس کی تقدیر بدل دی۔ حلیمہ سعدیہ ایک غریب اور نادار عورت تھی، جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ دبلی پتلی اونٹنی چلنے سے معذور اور دودھ دینے سے قاصر تھی۔ بچہ بھوک سے بلکتا رہتا تھا اور گھر والے سب فاقے کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا کہ تشریف لاتے ہی گھر کی کایا پلٹ دی اور اسے برکتوں سے معمور کر دیا۔ اونٹنی دودھ کی نہریں بہانے لگی، جس سے حلیمہ کا اپنا بچہ بھی سیراب ہونے لگا، اور ان کی زندگی میں پہلا موقع آیا کہ انہوں نے خوشحالی کا منہ دیکھا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ اور اس کے سارے گھرانے کو آسودہ حال بنا دیا اور اسے وہ کچھ دے دیا جس سے وہ تہی دست تھی۔ حلیمہ سعدیہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی شادی ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف کرایا۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش ہوئیں، قدر افزائی کے لیے 40 بکریاں عطا فرمائیں اور واپسی کے لیے ایک تیار اونٹ بھی دیا۔ بعد میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ دولت ایمان بھی انہی احسانات کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کو خصوصی طور پر نوازا۔ تفصیلات اس طرح ہیں۔ حنین ایک تاریخی مقام ہے۔ یہاں بنو حوازن آباد تھے، جو مختلف قبائل اور شاخوں میں بٹے ہوئے تھے۔ حلیمہ کا قبیلہ بنو سعد بھی اسی کا حصہ تھا۔ جب اسلام کی روشنی پورے عرب میں پھیل گئی اور مکہ بھی فتح ہو گیا تو بنو حوازن کو پھر بھی ہوش نہ آیا، بلکہ ان پر الٹا اثر ہوا۔ اپنی طاقت کے نشے میں چور اور ادنی برتری پر نازاں ہو کر سوچنے لگے کہ انہیں آگے بڑھ کر اسلام کی غالب اور قاہر قوت پر حملہ کر دینا چاہیے، تاکہ لوگوں کے دلوں پر ان کی داغ بیٹھ جائے اور اہل مکہ جان لیں کہ ہم ان سے زیادہ بہادر اور جنگ باز ہیں۔ اس کے نوجوانوں کی رگوں میں تازہ خون رواں دواں تھا۔ وہ ماہر تیز زن اور مانے ہوئے تیر انداز تھے۔ انہوں نے تیزی کے ساتھ یک طرفہ تیاریاں شروع کر دیں۔ جب اسلام کے غازیوں کو ان تیاریوں کا علم ہوا تو انہوں نے خود پیش قدمی کر کے حنین میں ڈیرے ڈال دیے۔ بنو حوازن نے بھی ہراساں اور خوفزدہ ہونے کی بجائے میدان جنگ کا رخ کیا اور نقد و جنس، فرزند و زن اور مال و مویشی سمیت میدان جنگ میں آ گئے، تاکہ کوئی واپسی کا تصور ہی نہ کرے اور سمجھ لے کہ ان کا سب کچھ یہی ہے۔ وہ اسلامی فوج کی پیش قدمی کے ساتھ ہی حرکت میں آ گئے اور آگے بڑھنے والی سب پر تیروں کی باڑ ماری۔ قادر انداز تھے، ایک تیر بھی خطا نہ گیا
کئی مسلمان سپاہی شہید ہو گئے۔ پھر ان کے تابڑتوڑ حملوں نے صفوں میں ہلچل مچا دی۔ یہ ابتدائی کارروائی اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان میں منتشر ہو گئے، مگر بہت جلد سنبھل گئے اور منظم ہو کر اتنا زوردار حملہ کیا کہ بنو حوازن تاب نہ لا سکے، فرزند و زن اور مال و متاع چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بے حد حساب مال غنیمت ہاتھ آیا۔ 6000 کے قریب جنگی قیدی ان کے قبضے میں آئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی روز تک وہاں مقیم رہے تاکہ ذمہ دار لوگ آئیں اور اپنے قیدی چھڑا کر لے جائیں، مگر انتظار کے باوجود وہ نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر اور قیدیوں سمیت واپس تشریف لے آئے اور سب کچھ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ تقسیم کے بعد بنو حوازن آ پہنچے۔ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رضاعی چچا ابو سروان بھی تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ جو خواتین قید ہوئی ہیں ان میں آپ کی رضاعی پھوپھیاں اور خالائیں بھی ہیں جنہوں نے آپ کو کھلایا ہے، دودھ پلایا ہے اور بچپن میں خدمت اور دیکھ بھال کی ہے۔ ایک عام آدمی بھی ان رشتوں کا پاس کرتا ہے۔ آپ تو خیر و برکت اور کرم و شرافت کا مجسمہ ہیں۔ ہم آپ سے نیکی اور بہتری کی زیادہ توقع رکھتے ہیں۔ کرم فرمائیں اور انہیں آزاد کر کے ہم پر احسان کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اس نازک رشتے اور تعلق کا ہمیں احساس تھا، اس لیے تمہاری منشا کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے تھے، مگر تم لوگوں نے بہت تاخیر کر دی۔ سب کچھ تقسیم ہو چکا ہے، اب مال و متاع اور فرزند و زن میں سے ایک چیز کو منتخب کر لو۔ البتہ بنو عبد المطلب کے پاس جو کچھ ہے وہ ہم واپس کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے فرزند و زن اور مال و عیال کو ترجیح دی۔ جب مسلمانوں کو علم ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حصے کے قیدی آزاد کر دیے ہیں تو انہوں نے بھی سب آزاد کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آزاد شدہ قیدیوں سے گلی کوچے بھر گئے۔ ان قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی بہن شیمہ بھی تھی۔ جب اس نے اپنا تعارف کرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 60 سال پرانی یاد آ گئی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی چادر بچھا کر شیمہ کو اس پر بٹھایا، بہت عزت کی اور فرمایا، یہاں رہنا چاہو تو میرا گھر حاضر ہے اور اگر واپس جانا چاہو تو انتظام کیے دیتے ہیں۔ اس نے عرض کیا، مجھے واپس بھیج دیں کیونکہ سب رشتہ دار واپس جا رہے ہیں۔ اس کی خواہش کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہایت عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ شکریہ۔